بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہر دوسرا شخص کاروبار کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو آج انشاءاللہ آپ کو مالدار ہونے کا، امیر ہونے کا، کروڑپتی ہونے کا عمل بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے، کن اصول پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ مالدار ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ عادت بنائیں صبح کے وقت جلدی اٹھنے کی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ صبح کے وقت میں میری امت کے لیے برکت رکھ دے۔ تو یہ جو صبح کا وقت ہے، یہ برکت کا وقت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت سوئے رہتے ہیں، اور جب بھی کام پہ جاتے ہیں، کاروبار پہ جاتے ہیں تو سیکنڈ ٹائم جاتے ہیں، رات کے وقت، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد ہم جاتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے یہ حدیث سنی، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ صبح کے وقت میں برکت رکھ دے، میں نے جب بھی اپنا تجارت کا قافلہ روانہ کیا، میں نے صبح کے وقت میں کیا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بے پناہ برکتوں سے نوازا ہے۔ اس لیے کوشش کریں، صبح کے وقت اٹھیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، نماز کی پابندی کریں، اور اس سے پہلے تہجد کا اہتمام کریں، کیونکہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آ کے پکارتے ہیں، کیا میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ ہے کوئی بیمار جو مجھ سے دعا کرے میں اس کو شفا دے دوں، ہے کوئی تنگ دست جو آج مجھ سے دعا کرے میں اس کی تنگ دستی کو دور کر دوں۔ تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ صبح کے وقت جلدی اٹھے اور دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پہ ایک چھوٹی سی دعا، ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اس وظیفے کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد کرے گا۔ اللہم ارزقنی، یہ دو جملے ہیں، اللہم ارزقنی، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ مالدار ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس کاروبار نہیں ہے، کاروبار کی بندش ہے، تنگ دستی ہے، اللہم ارزقنی، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ یہ دعا کرتا ہے، اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے کو رزق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے پکارو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ ایک صحابی گھر میں آئے تو ان کے گھر میں راشن نہیں تھا، بچے بھوکے تھے، وہ جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ان کی اہلیہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہے، اللہم ارزقنی، اللہ تو ہمیں رزق دے۔ تو اس کے بعد وہ چکی کے پاس جاتی ہے تو چکی سے خود بخود آٹا نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آٹا نکلا، انہوں نے کھانا بنایا، بچوں کو کھانا کھلایا۔ اتنی دیر میں شوہر گھر میں آتے ہیں، انہوں نے پوچھا گھر میں تو کوئی چیز نہیں تھی کھانے کے لیے، یہ آٹا کہاں سے آیا ہے؟ تو ان کی اہلیہ کہتی ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہم ارزقنی، اللہ تو ہمیں رزق دے، تو اللہ تعالیٰ نے غیب کے خزانوں سے ہماری مدد کی۔ اور وہ صحابی جلدی سے چکی کی طرف جاتے ہیں، چکی کو اٹھاتے ہیں کہ دیکھوں آٹا کہاں سے آ رہا ہے، تو آٹا نکلنا بند ہو گیا۔ تو وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ساری بات بتاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس چکی کو نہ اٹھاتے تو قیامت تک اس چکی سے اسی طرح آٹا نکلتا رہتا۔ تو اس لیے اس صحابیہ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، اللہ تو ہمیں عطا کر، رزق عطا کر۔ تو اس لیے صبح کے وقت جلدی اٹھیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اور اس وظیفے کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اللہم ارزقنی، اللہم ارزقنی، اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑ پتی بنا دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت دے گا۔ اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ سے کاروبار کی دعا کرنی ہے، رزق کی دعا کرنی ہے، تو برکت والی رزق کی دعا کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اہتمام، جو آپ دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، جس دعا میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی رزق کے لیے، ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا بھی مانگی ہے۔ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ رزق ہے، اس میں برکت نہیں ہے، تو اس رزق کا کوئی فائدہ نہیں۔ تھوڑا رزق ہے، اس میں برکت ہے، تو وہ رزق آپ کے لیے نفع بخش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بابرکت رزق دے، جتنے تنگ دست ہیں اللہ تعالیٰ سب کی تنگ دستیوں کو